آج کے اس دور میں جہاں لوگ دیگر پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، وہاں بے روزگاری اور مہنگائی کا رونا بھی رویا جاتا ہے کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے اور مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی۔ پھر اس کے ری ایکشن میں بعض لوگوں کی طرف سے خودکشی کے واقعات بھی آ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ خودکشی کر لی، فلاں جگہ پہ خودکشی کر لی۔ حالانکہ ان مسائل کا یہ حل نہیں ہے۔ معاشی بحران یا معاشی تنگی کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ مزید اللہ کی نافرمانی کر کے خودکشی کر لیں۔ معاشی تنگی کا یہ حل بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کے لیے اللہ سے گلے شکوے کر کے مزید دین سے دور ہوتے جائیں اور خودکشیاں کرتے پھریں اور مایوسی اور ناامیدی جو ہے وہ پھیلاتے پھریں۔ جب ایسے حالات ہو جائیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے مہنگائی کے، بے روزگاری کے اسباب کو ختم کرنا چاہیے، اور دوسرا کچھ اسباب اپنانے چاہیے جو ہم انفرادی طور پر تو کر سکتے ہیں، اجتماعی طور پر تو ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے وہ لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ ظالمانہ ٹیکس ہوں یا ملک کے اندر سودی نظام کا رائج ہونا ہو، یہ معیشت کو انتہائی کمزور کرنے والی چیز ہے۔ جس ملک کے اندر یا جس آدمی نے انفرادی طور پر بھی کوئی بھی سودی معاملہ کیا ہے، کوئی بھی سودی کاروبار کیا ہے، کوئی بھی اس کا گزران جو ہے وہ سودی معاملات کے اوپر ہوتا ہے، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ کبھی معاشی طور پر مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اور ملکی سطح پر جب سود ہمارے نظام کے اندر شامل رہے گا تو ہم کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتے۔ زکوٰۃ کا نظام جب بھی نافذ ہوگا، جتنی زکوٰۃ جس کی بنتی ہے، نہ ان ٹیکسوں کی ضرورت رہے گی، اور اللہ کی طرف سے ایسی برکت آئے گی کہ آپ کو یہ فقر و فاقہ، یہ محتاجگیاں، یہ معاشی تنگیاں یہ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی، جس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور خلفائے راشدین کا دور ہے، جہاں بیت المال کے نظام کو قائم کیا جاتا، زکوٰۃ کو وصول کیا جاتا، حکومتی نگرانی میں عمال جا کر جس کی جتنی زکوٰۃ بنتی اسی حساب سے اس سے پوری پوری زکوٰۃ وصول کی جاتی، اور بلا تفریق وہاں کے فقراء کے اندر جس جگہ سے زکوٰۃ لی جاتی وہیں پر اس کو صرف کیا جاتا۔ تو ایک وقت وہ بھی آیا جب زکوٰۃ دینے والا باہر نکل کے زکوٰۃ دے رہا ہے، لینے والا کوئی نہیں مل رہا۔ لیکن جب اس کے برعکس ہم نے حقیقی طور پر تو ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، لیکن ہم نے وہ قوانین، وہ قاعدے، وہ کلیے وہ اپنے اوپر اسی طرح لاگو کیے ہوئے ہیں اور شریعت کی مخالفت کی ہوئی ہے۔ قانوناً ہم کبھی بھی آزاد نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے جب تک ہمارے اوپر یہ ظالمانہ یہ نظام جو ہے یہ رائج رہے گا۔ تو اس میں جب تک سود ہماری معیشت کا حصہ اور زکوٰۃ کا کوئی نام و نشانی نہیں، پھر یہ ٹیکس بھی ہوں گے، پھر یہ مہنگائی بھی ہوگی، پھر یہ بے روزگاری بھی ہوگی، پھر یہ معاشی تنگی بھی ہوگی، یہ پھر ظلم و جبر بھی ہوگا۔ اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایک پارٹی کو پکڑ لیتا ہے، کوئی دوسری پارٹی کو پکڑ لیتا ہے، اوپر نظام وہی ہے، چہرے ہم وقتاً فوقتاً بدلاتے رہتے ہیں، آنے والا جو ہے وہ پچھلے کی بھی یاد کروا دیتا ہے۔ بہرحال میرا گفتگو کا یہ عنوان نہیں ہے۔ ہم اگر اجتماعی طور پر جو جس سے ہو سکتا ہے اسے کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی ابتدا اس کا ذات، اس کا وجود، اس کا گھر اور اس کا معاشرہ اور سوسائٹی ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہو جائیں گے اور اللہ سے طلب کریں گے اور اس کے لیے کوشش بھی کریں گے کہ ہمارے ملک کے اندر کتاب و سنت کا نفاذ ہو، تو اللہ کے فضل و کرم سے فیوز و برکات اور بہت بڑی رحمتیں اللہ کی طرف سے ہو جائیں گی۔ اور یہ ناشکری بھی ہے، اللہ نے ہمیں ملک دیا، ہم بجائے اس میں اللہ کی اطاعت کریں ہم اللہ کے ساتھ کفر اور ایسے قوانین جو ہے اپنے اوپر رائج کیے ہوئے ہیں جو شریعت کے ساتھ متصادم ہیں، تو پھر ہماری حالت یہی ہوگی
ہم اسی طرح نیست و نابود ہوتے جائیں گے اور ظلم کی چکی میں پستے چلے جائیں گے۔ بہرحال انفرادی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج کی گفتگو کا محور و مرکز یہ ہے کہ ان پریشان کن حالات میں ہم نے انفرادی طور پر جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم خودکشیاں کریں، مایوسی پھیلائیں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں، رونا دھونا پیٹنا چلانا شروع کر دیں؟ اس سے حالات بہتر ہوں گے؟ نہیں، اس سے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ حالات کس سے بہتر ہوں گے؟ ایک شخص انفرادی طور پر اپنی معیشت کو کیسے مضبوط کر سکتا ہے اور کیسے رزق کی تنگی ختم کر کے اللہ کی رحمت اور اللہ کی فیوز و برکات کو وہ حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے پہلا کرنے کا کام ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ کیونکہ یہ جتنا بھی طبقہ ہمارے اوپر مسلط ہے یہ بھی ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ توبہ اور استغفار صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صرف فقط اس حد تک قائم رہے۔ جو نظام سود کا ہم چلا رہے ہیں وہ چلتا رہے پھر بھی استغفر اللہ، جس بدکاری میں ہم مبتلا ہیں وہ بھی یوں ہی رہے اور پھر بھی استغفر اللہ، جو حرام کی کمائی کا ذریعہ ہے وہ برقرار رہے پھر بھی استغفر اللہ، جو جھوٹ، جو دھوکے، جو فراد، جو کرپشن، جو سب کچھ ہم کر رہے ہیں، جو لوگوں کا حق کھانا، لوگوں کی جائیدادوں پہ ناجائز قبضہ کرنا، بہنوں بیٹیوں کو وراثتوں سے محروم رکھنا، وہ سارے کام ہم کرتے جائیں اور زبان سے استغفر اللہ، یہ استغفار ہے ہی؟ استغفار کیا ہے؟ آپ نے اپنے گناہ جو انسان ہے ہو جاتے ہیں اس سے معافی مانگی ہے زبان کے ساتھ کہ اللہ یہ گناہ میرے معاف فرما دے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا دیگر استغفار کے کلمات، لیکن ساتھ اس گناہ کو چھوڑا بھی ہے، عملاً استغفار کیا، عملاً اور قولاً دونوں طرح کا جب استغفار ہوگا وہ بندہ معاشی طور پر کبھی تنگ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ آج ہم کہتے ہیں ہم استغفار کرتے ہیں، یہ 100 بار پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا استغفر اللہ؟ اللہ مجھے معاف کر۔ آپ جا بھی رہے گناہوں کی طرف، قدم چل رہے ہیں اور ساتھ استغفر اللہ، ہاتھ گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں پھر بھی استغفر اللہ، آنکھیں گناہ کرتی چلی جا رہی ہے اور پھر بھی استغفر اللہ، زبان گناہ اور معاصیت میں بولتی چلی جا رہی ہے اور پھر بھی استغفر اللہ، یہ استغفر اللہ، یہ استغفار نہیں ہے، یہ آپ کی رٹے رٹائے الفاظ ہیں۔ جیسے نا کسی شخص نے، ایک مثال ہے، تمثیل ہے سمجھانے کے لیے، ایک شخص نے نا کسی طوطے، اڑنے والے طوطے کو کہا، طوطے کو آپ بولیاں رٹاتے ہیں نا میاں مٹھو، اس کو کہا کہ ادھر نہیں جانا، اس طرف جال ہے پھنس جاؤ گے۔ اب اس نے کیا کیا؟ ان الفاظ کو رٹ لیا، ادھر نہیں جانا، جال ہے پھنس جاؤ گے، اور ساتھ چلتا بھی جا رہا ہے، ساتھ اڑتا بھی جا رہا ہے، ادھر ہی ساتھ کہتا جا رہا ہے ادھر جال ہے نہیں جانا پھنس جاؤ گے، اور ساتھ اڑتا چلا جا رہا ہے، ادھر جاتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جال میں پھنسے گا کہ بچے گا؟ اگر وہ اس بات کو سمجھ کے رخ موڑ لیتا تو پھر جب ہم اپنے اندر انقلاب نہیں لائیں گے، اپنی عملی زندگی کو بدلیں گے نہیں، اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ساتھ میں ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہ چھوڑیں گے نہیں، تب تک ہمارا استغفار، توبہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ توبہ کی جو شرائط ہیں، جو استغفار کی شرائط ہیں، وہ اس میں ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز ہے استغفار سے اللہ معیشت کو مضبوط کر دیتے ہیں، تنگ گزران کے اندر اللہ وسعتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کئی دلائل قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر، میں صرف ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ قرآن مجید میں سورہ نوح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 تو 12، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی، کہا اپنے رب سے بخشش طلب کرو گناہوں کی، وہ غفار ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اچھا، صرف گناہ معاف کر کے آخرت ہی نہیں بنائے گا، دنیا بھی بنائے گا۔ کیسے؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر استغفار کرنے کی وجہ سے موسلا دار بارشیں نازل فرمائے، بارشیں برسے گی۔ جب بارشیں برسے گی زمین زندہ ہوگی، نباتات اگے گی، رزق میں اضافہ ہوگا۔ کہا
یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ موسلادھار بارشوں کا نزول فرمائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ اولاد بھی نوازے گا، اللہ مال اور دولت بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ قحط ختم کر کے نہریں بھی تمہارے لیے چلا دے گا اور تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا، ہریالی ہوئے گی، نباتات اگیں گے، زمین اپنے خزانے اگلے گی، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ پہلا کام کرنا آج سے شروع کر دیجئے، جس گناہ میں ملوث ہے اس گناہ کو چھوڑ کر نادم ہو کے رب سے توبہ اور استغفار، اور ساتھ میں استغفار کے جو کلمات ہیں وہ ادا کیجئے۔ اللہ رزق کے جتنے مسائل ہیں ان کو ختم کر دے گا، رزق میں وسعت پیدا کر دے گا، یہ پہلا سبب ہے۔ بلکہ سورہ ہود میں فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اللہ تمہاری قوت میں بھی اضافہ فرمائے، قوت اور طاقت بھی دے گا۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ اور دوسرا کام ہے، اگر آپ چاہتے ہیں معیشت کمزور ہو گئی ہے، یہ نہیں کہ خودکشیاں کرتے پھرے، مایوس ہوتے پھرے، رب کی رحمت سے نا امید ہو، نہیں، مومن کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، وہ کبھی اپنی زبان پر گلے اور شکوے نہیں لاتا، شکر گزار اور صابر ہوتا ہے، تب اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ دوسرا کام ہے تقوی اختیار کرے، اللہ آپ کی معیشت کو مضبوط کر دے، یہ انفرادی طور پہ کرنے والے کام ہیں، تقوی للہیت۔ اور اگر اجتماعی طور پر بھی یہ ہو جائے تو اس ملک جیسا پوری دنیا میں کوئی ملک ہی نہ رہے۔ تقوی، پرہیزگاری، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا، اوامر کی اتباع کرنا جو اللہ نے حکم دیے، اور منہیات سے اجتناب کرنا، جن جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اپنی استطاعت کے مطابق ان سے رکنا اور عمل کرنا، یہ تقوی۔ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں، آپ رب کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، احکامات کے پابند ہیں، منہیات سے اجتناب کرنے والے ہیں، نافرمان اور باغی نہیں، مطیع و فرما بردار ہیں، تو یہ ہے تقوی۔ تقوی اختیار کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی رزق میں بھی وسعت عطا فرماتے ہیں۔ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ اس سے تنگیوں سے نکلنے کے راستے مہیا فرما دیتے ہیں، اس کی تنگیاں، اس کی پریشانیاں، اس کی مشکلیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے روزی عطا فرماتے جہاں تک اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اللہ وہاں سے روزیوں کے سلسلے جاری فرما دیں گے، کیونکہ رزق کہاں ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں علم کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر اور اپنی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر بہت بڑا دولت مند بن جاؤں گا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے عاقل، بڑے بڑے ماہر تجربہ کار فقر و فاقے کی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور بڑے سے بڑے بے وقوف بھی بعض دفعہ بڑے مالدار بن جاتے ہیں، جن کو اپنا دولت گننی بھی نہیں آتی، سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی، اللہ ان کو بھی کئی دفعہ بڑا مال عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کے بس میں نہیں، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے روزی وسیع کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دے۔ تو روزی جو وسیع کرتا ہے اس کے لیے ایک چیز ہے تقوی، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ روزی عطا فرما دے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے، پرہیزگار بن جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ آسمان سے برکتیں کھول دیتا، زمین و آسمان سے اللہ ان کے لیے برکتیں ہی برکتیں نازل فرما دیتا۔ لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے تقوی اختیار کرنا ہے۔ پہلی چیز استغفار، گناہوں سے بچنا، دوسری چیز پرہیزگار بننا،
اس سے اللہ روزی میں وسعت پیدا کرتا ہے، تنگیوں کو ختم کرتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے اوپر مکمل توکل، بھروسہ اور اعتماد کرنا، اس سے اللہ روزی دیتا ہے۔ ہمارا تو اللہ کے اوپر بھروسہ ہی کوئی نہیں، بل زیادہ آ گیا جی خودکشی کر لو، یہ ہو گیا جی یہ کر لو، اپنے بچے مار دو، رونا دھونا چلانا اور چیخنا شروع کر دو۔ اتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اس طرح کے جملے بولو جس میں نہ شکری ہے نہیں۔ کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورۃ طلاق میں، جو اللہ پہ توکل اور بھروسہ مکمل اعتماد کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے خود ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2345 سے 44 سے 44، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، لوگو اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایسا توکل کرو جو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، کما حقہ تمہارا توکل، کما حقہ تمہارا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہو، لرزقتم، تم روزی دیے جاؤ گے، تمہیں کیا دیا جائے گا؟ رزق مہیا کیا جائے گا۔ کیسے؟ کما یرزق الطیر تغدو حماسا وتروح بطانا، جیسے پرندوں کو اللہ روزی عطا فرماتے ہیں، صبح کا وقت ہوتا ہے، پرندوں کا جھنڈ نکلتا ہے، ان کی کوئی فیکٹری نہیں، ان کی کوئی دفتر نہیں، کوئی جاب نہیں، کوئی کاروبار نہیں، نکلتے ہیں خالی پیٹ، لیکن جب لوٹ کے آتے ہیں، کوئی پرندہ خالی پیٹ لوٹ کے آتا، اللہ ان کو روزی دیتا ہے، اسباب بھی بنا دیتا ہے، اللہ ان کو روزی بھی دے دیتا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکل، اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنا ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں گھر میں بیٹھ جاؤ اللہ پہ توکل کریں، محنت کرنی ہے، محنت توکل کے ساتھ تضاد نہیں رکھتی، توکل بھروسہ نتیجہ اللہ کے اوپر کہ رزاق وہی ہے، روزی بھی وہی عطا فرمائے گا۔ امام احمد نے المسند کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے، بعض اہل علم نے اس کی سند کو کمزور قرار دیا ہے، اور شہر بن حوشب اس میں صدوق الحدیث ہے، اس کی روایت کم از کم حسن ہوتی ہے۔ تو ایک شخص اپنے گھر میں آیا اور بیوی کو کہتا ہے کہ کھانا لاؤ، دونوں فقیر تھے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے تھے، کہتا ہے کھانا لاؤ، اب گھر میں کچھ تھا نہیں، بیوی کہتی ہے صبر کرو، ہمیں اللہ کی رحمت پہ امید ہے، اللہ دے گا، اب گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو رب پہ پھر بھی کیا ہے؟ امید ہے، کہ رب رحمت کر دے گا، لاتی ہو۔ آج کل کی خواتین گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، شکوے شکایات زبان پہ ہوتی ہیں، نہ شکری کے الفاظ ہوتے، کہا صبر کر جا، تھوڑی دیر گزرتی ہے، کہتا ہے تکلیف ہو رہی ہے بھوک کی وجہ سے، نڈھال ہو رہا ہو، لاؤ کچھ جلدی، وہ کہتے صبر کرو اللہ دے گا۔ بار بار جب تقاضا کیا جا رہا ہے اور بعض بار ڈیمانڈ پہ کچھ نہیں مل رہا تو بیوی پریشان ہو جاتی ہے، اب اٹھ کے جا کے تندور دیکھ لوں شاید کچھ نہ کچھ مل ہی جائے، تندور میں کچھ نہ کچھ مل جائے، خاوند بھوکا ہے، رب کی رحمت پہ پوری امید رکھے ہوئے جب جا کے تندور کھلتی ہے تو بکری کا جو بچہ ہوتا ہے، بکرا ہوتا ہے نا، جو بکرے کی یہ رانوں وغیرہ کا گوشت تندور کے اندر بھنا ہوا پڑا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ جھاڑ نہ لیتی چکی کو، قیامت تک اس کی چکی چلتی رہتی۔ یہ تھا اللہ کے اوپر کمال کی رحمت کی امید اور کمال کا توکل، اور اللہ نے پورا بھی کر دیا، دے بھی دیا۔ اگر توکل کرو گے اللہ تمہیں ایسے روزی عطا فرمائے گا جیسے اللہ پرندوں کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ہم میں سب سے بڑی کمی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ اس کا فائدہ اپنے آپ کو ہے۔ جو شخص عبادت کرتا ہے رب کے خزانوں میں اضافہ نہیں کر سکتا، نہ رب کے خزانوں میں کمی کر سکتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی نیک عمل کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اس کی ذات کو فائدہ پہنچنے والا ہے اگر اللہ نے اس کے اوپر فضل اور رحمت کر دی۔ عبادت نہیں کرتے، دکان کھلی ہے نماز کے لیے وقت نہیں، کیوں جی دکان کھلی ہے؟ اللہ تیری روزی میں برکت کہاں سے دے؟ جب اس کا حکم تھا کہ جب نماز
حی علی الصلاح ہو گئی، اب تو نے کوئی کام نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے. لیکن ہم فارغ ہیں تو پڑھ لی، فارغ نہیں ہے کاروبار میں مشغول ہے تو نماز کی کوئی پرواہ نہیں. جس کی ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی کے ٹائم پہ الارم بھی ہے، ڈیوٹی کے ٹائم پہ اٹھنا بھی ہے، وقت کی پابندی بھی ہے اور پہنچنا بھی ہے. بچہ آپ اس کو سمجھتے ہیں بہت بڑا افسر بنانا ہے، آپ اس کو ٹائم و ٹائم پہنچاتے ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اور جب خود جاب کرتے ہیں وہاں ٹائم و ٹائم پہنچتے ہیں. لیکن وہی بندہ فجر کا جو اللہ نے ٹائم رکھا اٹھتا نہیں اٹھتا، یہ اس کو ڈیوٹی سمجھتا ہی نہیں یا کوئی اہم سمجھتا ہی نہیں. تو رزق کہاں سے آئے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی رزق میں وسعت تب پیدا فرمائیں گے جب وہ عبادت کو دل جمی کے ساتھ اور خصوصی وقت دے کے کرے گا. خصوصی وقت جب عبادت کے لیے نکالے گا اللہ روزی اس کو عطا فرما دے گا. جامع ترمذی میں، مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے. جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2466 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام کا فرمان ہے، یا ابن آدم، توجہ فرمائیے گا اس حدیث پر، یا ابن آدم، یہ حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، یعنی اپنی مشغولیت سے، اپنی مصروفیت سے اپنے آپ کو فارغ کر کے وقت نکال کے میری عبادت کر. کیا ملے گا تجھے؟ املأ یدیک غنن، میں تیرے ہاتھوں کو غنا سے بھر دوں گا. تمنگری، دولت، مال، وسعت، بے پرواہی، بے نیازی تجھے عطا کر دوں گا. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری محتاجگی، تیری فقیری، تیرا فقر و فاقہ میں دور کر دوں گا. آج دکاندار سمجھتا ہے، کاروباری سمجھتا ہے میں نے نماز کے لیے بریک لی تو نقصان ہو جائے گا. یہیں سے خرابی اور بگاڑ ہے. بریک نہیں لے گا تو بگاڑ پیدا ہوگا، بریک نہیں لے گا تو کاروبار کی برکت جائے گی، بریک نہیں لے گا تو رزق میں تنگی آنا شروع ہو جائے گی. تجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی تیرا مال جا کہاں رہا. کہا تفرغ لعبادتی، مشغولیت سے وقت نکال عبادت کے لیے. رب کے سامنے جھک عبادت کر. جب اپنے آپ کو سپیشل ٹائم نکال کے عبادت کرے گا، فارغ کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں غنا سے بھر دوں گا اور محتاجگی دور کر دوں گا. اگر تو نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کرتے نا، اگر تو نے ایسا نہیں کیا میں تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا. چاہتے ہوئے بھی وقت نہیں نکال پاتا، بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، مصروف ہوں، دوستوں احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے بعض لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. کیا ہے؟ تمہیں مشغول کر دوں گا، پھر تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا اور تیرا فقر و فاقہ، تیری محتاجگی، اتنی مشغولیت کے باوجود بھی ختم نہیں کروں گا. تو محتاج در محتاج ہوتا رہے گا جب تک تو اپنے آپ کو رب کے لیے فارغ نہیں کر دے. تو جب اپنی مشغولیت سے اللہ کی عبادت کے لیے انسان وقت نکال کے فارغ کرتا اپنے آپ کو، اللہ اس کی محتاجگی بھی دور فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو غنا بھی عطا فرما دیتے ہیں. اور یہ ان جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5896 گزشتہ 5886 گزشتہ خطبہ میں بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی، صلہ رحمی کے حوالے سے جو خطبہ تھا. آپ نے کیا فرمایا؟ من سرہ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسیٰ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی رزق کے اندر وسعت پیدا کر دی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ رشتہ داری ملائے. رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرما دے. اسی طرح عمرہ اور لگاتار پے در پے عمرہ کرنا، یکے بعد دیگرے، اور حج کرنا، یہ ایسے اعمال ہے اللہ فقر و فاقے اور محتاجگیاں ختم ہی کر دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 810 ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے میں متابعت کرو. یعنی ایک کر لیا حج پھر کرو، عمرہ کر لیا پھر کرو، حج اور عمرے میں متابعت کرو. فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ وَالْفَقْرَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. یہ فقر و فاقے اور گناہوں کو حج اور عمرہ اس طرح ختم کرتا ہے جس طرح بٹھی لوہے، چاندی اور سونے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے. جس طرح بٹھی میں لوہا ڈالے زنگ ختم ہو جاتا ہے، صاف کر دیتی ہے اس کو،
ایسے یہ محتاجگی کو بھی ختم کر دیتا ہے اور گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایسے اعمال ہیں جس سے فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے رزق میں ہم چاہتے ہیں وسعت ہو، اضافہ ہو، تو اسے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو وسیع فرما دے۔ ہمارا یہ علم ہی ہے۔ امیر لوگ ہم یہی سمجھتے ہیں وہی مال خرچ کرے، وہ تو کرتے رہتے۔ پھر درمیانہ طبقہ اور جو کمزور طبقہ ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، آپ کی وسعت نہیں ہے، آپ 10 روپے خرچ کر دو، آپ کی طاقت نہیں ہے 50-100 کر دو، جو آپ کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، آسانی سے کر سکتے ہو وہ کرو۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ ایسے جو کبھی اللہ کی راہ میں معمولی سا صدقہ بھی نہیں نکالتے، تو پھر جب وہ بخل کا شکار ہوتے ہیں پھر ان کے اوپر بھی مال وسعتوں کے ساتھ نہیں آتا۔ کمزور آدمی اگر اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرے جتنی اس کی طاقت ہے، آپ کچھ ہی عرصے میں دیکھ لیجیے اللہ اس کو بھی مالدار بنا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ یہ تو گارنٹی والی بات ہے نا، یہ تو گارنٹی والی بات ہے۔ سورہ سبا، سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 39، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء، توجہ فرمائیے گا، اور تم کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں دیتے ہو، فَهُوَ يُحْلِفُهُ، وہ اس کا بدلہ تم کو دے دیتا ہے۔ کبھی ایسے ہوا آپ اللہ کی راہ میں مال دے اور اللہ نے آپ کو کچھ نہ دیا ہو؟ ایسا ممکن ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، آپ اللہ کی راہ میں مال دے اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما دے گا، اللہ اس کا بہترین بدلہ اور عطیہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ جب اللہ کی راہ میں غرباء مساکین کے ساتھ تعاون کریں گے جتنی آپ کی توفیق ہے، اللہ آپ کے فقر و فاقے کو بھی ختم کرے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1442 ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ صبح جب بھی ہوتی ہے، روزانہ لوگ جب صبح کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے 2 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، 2 فرشتوں کا نزول، یہ روزانہ کی بنیاد پر، یہ صحیح بخاری کی روایت۔ اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کو بدلہ عطا فرما۔ فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جو مال تیری راہ میں دے رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تو اس کو بدلہ دے۔ جب اللہ اس کو بدلہ دے گا پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ 10 دیں گے کہ آپ کو 10 ملے گا؟ نہیں، اللہ اپنی رحمت سے اضافہ فرمائیں گے۔ اور دوسرا فرشتہ بھی دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال میں بخل کر کے روک کے رکھتا ہے تیری راہ میں نہیں دیتا، اللہ اس کے مال کو تلف کر، پھر برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر برکتیں اٹھ جاتی ہیں، وہ مال صحیح جگہ پہ لگتا ہے اس میں بے برکتی آ جاتی ہے جب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ اور دیکھیے جامع صحیح مسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا، حدیث نمبر 2588، ما نقصت صدقۃ من مال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال صدقہ کرنے سے کم کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کا مال کم ہو جائے، نہیں ہوتا کم، اللہ اور دیتے ہیں، مال میں صدقہ کرنے سے کمی واقع نہیں آتی۔ جامع صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2984، اور اس طرح کے واقعات کتب احادیث میں، سیرت میں، تراجم اور طبقات کی کتابوں میں بے شمار ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال کو دیا اللہ نے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے دیا۔ پہلا صحیح مسلم کی حدیث آپ کو بطور مثال ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت بھی نہیں۔ ایک آدمی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قوموں میں سے، پہلی امتوں میں سے ایک آدمی جا رہا تھا ایک بیابان جگہ میں، آسمان سے بادل نمودار ہوا اور بادل کے اندر سے آواز آئی اسق حدیقۃ فلان، یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کیا جائے۔ اب اس نے دیکھا بادل سے آواز آ رہی ہے فلاں بندے کے باغ کو سیراب کیا جائے،
تو آگے جا کے بادل سے بارش برسی اور صرف ایک ہی ٹکڑے پہ برسی، تھوڑی سی جگہ پہ، ارد گرد نہیں ہے، وہاں برسی. اور چٹان کے اوپر جب بارش برسی، پانی جمع ہوا، ایک نالی کے اندر چلا گیا. وہ نالی چلتے چلتے یہ بندہ اس کے پیچھے ہو گیا کہ یہ پانی کس طرف جا رہا ہے. آگے دیکھا ایک آدمی کدال لے کے کھڑا ہے اور اپنے باغ کی طرف پانی موڑ رہا ہے. ارد گرد کہیں بارش نہیں ہے، کسی کے باغ کو سیراب نہیں کیا جا رہا، اس کے باغ کو سیراب کیا جا رہا ہے. جاتے ہی پوچھتا ہے مسمو، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا فلاں نام ہے. نام پوچھنے کی حاجت کیوں پڑ گئی؟ کہا میں نے بدلیوں سے یہ آواز سنی ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، پانی پلاؤ. تو کرتا کیا ہے اپنے باغ کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ تو نے مجھے یہ بتایا کہ میرا نام بدلیوں میں لیا گیا، میں بھی تجھے بتا دیتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں. اپنی آمدن کے 3 حصے کرتا ہوں، باغ کی آمدن کے 3 حصے کرتا ہوں. پہلا حصہ میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں، ان کو کھلاتا ہوں. دوسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ واپس اس باغ کے اوپر لگا دیتا ہوں. اب تیسرا حصہ جو اپنی آمدنی کا اللہ کی راہ میں دے تو گرد و نواح والوں کو بارش نہ بھی برسے، اللہ اس کو عطا فرما دے، اللہ اس کو بدلہ عطا فرما دے. تو جو شخص بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کو بند کر دے، اللہ اس کے مال کے اندر وسعت عطا فرما دیتے. اسی طرح کمزور، مسکین، بیوگان، یتیم، ان لوگوں کے ساتھ جو مدد کرتے ہیں اللہ ان کی روزیوں میں اضافہ کرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری مدد اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. تم کمزوروں کا خیال کرو، اللہ تمہیں روزی عطا فرماتا ہے. اسی طرح دین کے طلاب یا دین کے لیے وقف لوگوں کے لیے جب مال کو خرچ کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال نوازتے ہیں مال سے. جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، 2345 نمبر روایت ہے. 2 بھائی تھے، ایک بھائی محنت مزدوری کرتا تھا، اپنا کام کاروبار کرتا تھا، مال کماتا تھا. دوسرا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے علم سیکھتا تھا، اس نے آپ کو علم کے لیے وقف کیا ہوا تھا. تو جو کمانے والا تھا وہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر، اللہ کے رسول یہ کم کھاتا ہے بیٹھ کے، یہ آپ کے پاس ہی آیا رہتا ہے، حدیثیں ہی سنتا رہتا ہے، مال سارا میں ہی کماتا ہوں. اللہ کے رسول نے جواب کیا دیا، لعلک ترزق بہ، شاید کہ تجھ کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ اللہ اسی کی بدولت تجھے دے رہا ہے. جب اللہ کے دین کے خادموں کے اوپر اور جو اہل علم ہیں یا دین کے لیے وقف طلاب ہیں ان کے اوپر جب مال کو خرچ کیا جاتا ہے، اہل مدارس کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، اللہ اس کے روزی عطا فرماتا ہے. ہماری حالت کیا ہے؟ آپ کی مساجد سے ٹی وی کا ٹیکس لیا جاتا ہے، پھر مدد آئے گی؟ مسجدوں میں ٹی وی لگاتے ہو، کرکٹ دیکھتے ہو، کیا کرتے ہیں مسجد میں؟ مسجدوں سے ٹی وی کا بل. جن مسجدوں کو اور مدارس کو ان کی کفالت گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے اوپر سینما کے ٹیکس معاف، اور ان پہ ٹیکس فالتو، ریڈیو کا ٹیکس بھی لگاؤ، ٹی وی کا بھی لگاؤ، فلاں بھی لگاؤ، فلاں بھی لگاؤ، تو پھر مدد نہیں آتی. مدد تب آتی ہے جب دینداروں کے اوپر مال کو خرچ کیا جائے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. آخری بات کرتا ہوں، اور کئی اسباب ہیں اور بڑے اسباب ہیں لیکن آخری بات کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے. اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہماری معیشت کو مضبوط کر کے ہمیں فقر و فاقہ سے محفوظ فرمائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. رسول اللہ کی اکثر دعاؤں میں، دعا کی جو اکثریت جو آپ کی دعائیں تھیں ان میں ایک دعا بڑی کثرت سے کرتے تھے. کون سی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر. یہ دعائیں کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ آتی ہے، صحیح مسلم میں 2481 نمبر روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے. کہتی ہے اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم انس، اس کے لیے دعا کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اور بھی دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا کی اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ. اے اللہ اس کو مال میں بھی وسعت دے، اولاد میں بھی اللہ اس کو اضافہ دے، اور جو کچھ بھی دے اس میں برکت عطا فرما. پھر ایک وقت آیا، حضرت انس یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ ان مالی لکثیر، اللہ کی قسم میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس بہت مال ہے. دعا کی برکت سے اللہ نے دیا.
کہا اللہ کی قسم میرے پاس مال کی کثرت ہے، وَوَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي، اور میرے بیٹے اور میرے بیٹوں کے بیٹے، یعنی میرے بیٹے اور پوتے وغیرہ ملا کر 100 کے قریب ہیں۔ اللہ نے اولاد میں بھی برکت دی، اللہ نے مال میں بھی برکت دی۔ تو دعا کریں، اللہ سے مانگیں، گڑ گڑائیں، اللہ پریشانیوں کا خاتمہ فرما کے رزق کی وسعت عطا فرما دیں گے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔